گھر پہنچ کر میں نے آئس کریم نکال کر امی، خالہ اور بھائی کو دی اور ابیہا کو دیکھنے لگ گیا اور اسے ڈھونڈتا ہوا کمرے میں پہنچا تو میڈم کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ناول پڑھنے میں مصروف تھی۔ میں دروازے میں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ میں آئس کریم ہاتھ میں پکڑے کھڑا ابیہا کو دیکھ رہا تھا، جو ہر شے سے بے خبر ہو کر کرسی پر بیٹھی ناول پڑھنے میں محو تھی۔ ابیہا کے چہرے پر جتنی زیادہ معصومیت تھی، اوپر والے نے جتنا زیادہ اسے خوبصورت بنایا تھا، اتنی زیادہ مغرور بھی تھی۔ پتہ نہیں اس کو کس چیز کا اتنا غرور تھا، کچھ تو تھا جو اسے اتنا مغرور بنائے ہوئے تھا۔ میں چند لمحے کھڑا اسے غور سے دیکھتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب گیا اور ہکلاتے ہوئے بولا، ہیلو۔ ابیہا نے چونک کر سر اٹھایا اور میری طرف دیکھ کر بولی، جی فرمائیں۔ میں نے پھر اسی انداز میں بولتے ہوئے کہا، جی وہ آپ کے لیے آئس کریم لایا تھا۔ ابیہا نے ایک نظر میرے ہاتھ میں پکڑے آئس کریم کے کپ پر ڈالی اور بڑی لاپرواہی سے پاس پڑے ہوئے ٹیبل کی طرف انگلی کر کے بولی، اوکے ادھر رکھ دو، اور پھر سر کو جھٹک کر نیچے منہ کر کے ناول پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ میں آگے بڑھا اور کپ ٹیبل پر رکھ کر اسے دیکھتے ہوئے جانے لگا تو پھر رک کر بولا، ابیہا جی وہ آئس کریم جلدی کھا لینا، آپ گرم ہو کر پگھل جائے گی۔ ابیہا نے بڑی سپیڈ سے سر اوپر اٹھایا اور تلخی سے بولی، ارے بھائی میری مرضی، جب مرضی کھاؤں، آپ جاؤ یہاں سے، مجھے بار بار ڈسٹرب کیوں کر رہے ہو؟ اور مجھے گھورتے ہوئے سر کو جھٹکا اور پھر منہ ہی منہ میں انگلش میں پتہ نہیں کیا کیا بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ ناول پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ مجھے اس کے رویے سے دکھ بھی بہت ہوا اور اس پر غصہ بھی بہت آیا، مگر مہمان سمجھ کر اپنے غصے کو پی گیا اور منہ لٹکائے کمرے سے باہر نکل کر صحن میں آ گیا، جہاں سب چارپائیوں پر بیٹھے گپے لگا رہے تھے۔ میں سیدھا ابیرا کے پاس گیا اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، یہ تمہاری بہن کھاتی کیا ہے؟ جب بھی اس سے بات کرو کاٹ کھانے کو آتی ہے۔ کیا یہ گھر میں بھی ایسے ہی رہتی ہے یا پھر باہر آ کر اپنی اکڑ دکھاتی ہے؟ ابیرا ہنستے ہوئے بولی، یاسر بھائی آپ ہی شروع سے ہی ایسی ہیں، چڑچڑی سی، اس کو جب بھی آپ دیکھیں گے ایسے ہی منہ سجا کر بیٹھی ہوگی، اور ویسے بھی یہ ہمارے ساتھ کم ہی بیٹھتی ہیں، زیادہ تر آپ ہی اپنے کمرے میں اکیلی ہی بیٹھی رہتی ہیں، اور تقریباً جب بھی آپ ان کو دیکھیں گے ان کے ہاتھ میں بک ہوگی یا پھر ناول۔ میں نے اچھا کیا اور بولا، اسی لیے نفسیاتی مریض ہے، زیادہ پڑھاکو بندہ یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا پھر نفسیاتی مریض ضرور بن جاتا ہے۔ ابیرا ہنستے ہوئے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، بالکل درست کہا۔ اور پھر ابیرا میرے کان کے قریب منہ کر کے بولی، بھیا ایک بات ہے کہ آپ ہی دل کی بہت اچھی ہیں، اوپر سے چاہے جیسے بھی دکھتی ہیں، دل کی بہت اچھی ہیں۔ میں نے ابیرا کو کندھا مارتے ہوئے اپنی شرٹ کا کالر درست کرتے ہوئے کندھے اچکا کر کہا، چلو تمہاری آپی کا دل بھی چیک کر لیں گے۔ ابیرا نے ایک دم چونک کر میری طرف دیکھا اور بولی، کیا کہا؟ مجھے بھی اپنی اوور ایکٹنگ کا احساس ہوا کہ کچھ زیادہ ہی بول گیا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، اور یہ کہتے ہوئے میں جلدی سے اس کے پاس سے اٹھ کر سلمان کی طرف چلا گیا، جو کامران کو اٹھائے صحن میں چکر لگا رہا تھا۔ میں نے سلمان کے قریب جاتے ہی چھوٹے بچے کو پکڑ لیا اور اس کی گالوں پر پاریاں کرنے لگ گیا۔ چھوٹے بچے نے مجھ سے اپنا آپ چھڑوایا اور میرے بازو سے کھسکتا ہوا نیچے اتر کر خالہ کی طرف بھاگ گیا۔ کچھ دیر میں سلمان کے ساتھ باتیں کرتا رہا اور پھر باہر سب کو سردی محسوس ہونے لگ گئی، تو امی نے مجھے آواز دی کہ چارپائیاں کمرے کے اندر کر دو، نازی بستر بچھا دے گی، باہر سردی ہو گئی ہے۔ سلمان بھی میرے ساتھ چارپائیاں اندر کرنے لگ گیا اور پھر میں سلمان کو لے کر اپنے کمرے یعنی بیٹھک میں آ گیا، جہاں ہم دونوں کے بستر لگے ہوئے تھے۔ باتوں باتوں میں سلمان بولا، یاسر تمہارا اتنا اچھا کام ہے، میری مانو تو شہر میں ایک پلاٹ لے لو، اس طرح تمہاری سیونگ بھی ہو جائے گی، اور جب مزید پیسے ہوں تو پھر پلاٹ پر مکان تعمیر کر لینا اور گاؤں سے شہر شفٹ ہو جانا۔ میں نے کہا، ابھی تو نیا نیا کام شروع کیا ہے، پہلے آپ ہی کی شادی کرنی ہے، اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا۔ سلمان بولا، یہ بھی اچھی بات ہے، تو پھر تم اپنے اس کمرے کو ہی اچھا سا سیٹ کر لو۔ میں نے اچھا کیا اور بولا، ہاں میں نے بھی یہی کئی دفعہ سوچا ہے، مگر کام سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ فری ہو کر کمرے کی سیٹنگ کروا لوں۔ مگر تم پریشان نہ ہو، اگلی دفعہ جب تم آؤ گے تو سب کچھ تبدیل ہو چکا ہوگا۔ اور پھر میں نے ہنستے ہوئے کہا، اور سناؤ کوئی دوست بھی بنائی ہے یا نہیں؟ تو سلمان شرماتے ہوئے بولا، نہیں۔ میں نے سلمان کی طرف گھور کر دیکھا اور بولا، مرضی ہے تمہاری اگر نہیں بتانا چاہتے، ویسے تمہاری یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوئی۔ سلمان کھلکھلا کر ہنس پڑا اور پھر سرگوشی سے بولا، یاسر بھائی پلیز یہ بات کسی سے مت کرنا ورنہ میری شامت آ جانی ہے۔ میں نے کہا، تو بے فکر ہو جا،
میرا بھائی ہے اور دوست بھی، اس لیے تو میری طرف سے بے فکر ہو جا۔ ہم دونوں کے بیچ میں ہوئی ہوئی کوئی بھی بات کسی تیسرے کو نہیں پتہ چلے گی۔ سلمان خوش ہوتے ہوئے بولا، پرومس؟ میں نے کہا ہاں۔ سلمان بولا، یاسر میری ایک ہی فرینڈ ہے اور وہ بھی میری اکیڈمی ٹیچر ہے، جو ہے تو مجھ سے 6 سال بڑی، آپ ہی ابیحہ کی ہم عمر، مگر مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں نے کہا، واہ تم تو بڑے چھپے رستم، اور مجھ سے کہنے لگا، بھائی امی کو بتانا نا ورنہ مجھے گھر سے بہت مار پڑے گی۔ میں نے کہا، نہیں بتاؤں گا، میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ وہ دیکھنے میں کیسی دکھتی ہیں؟ سلمان انگلی اور انگوٹھے کو ملاتے ہوئے اشارہ کرتے ہوئے بولا، بتایا تو ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں نے کہا، اس کا نام کیا ہے؟ سلمان میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں کھلکھلا کر ہنس پڑا اور بولا، نہیں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں کہ میرے بھائی کی پسند کیسی ہے۔ سلمان بولا، تم اسے ایک دفعہ دیکھ لو نا تو بس دیکھتے ہی رہ جاؤ۔ سلمان میرے چھچورے پن اور پینڈوں والے سٹائل کو دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑا اور میرے کندھے کو ہلاتے ہوئے بولا، ارے بھائی ہوش کر ہوش، ابھی تو میں نے کچھ بتایا بھی نہیں اور تیرا یہ حال ہو گیا ہے۔ میں نے ایک دم سے اپنی شکل مسکین سی بنائی اور سلمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تو بتا نا سلمان۔ پھر ہنس پڑا اور میرے بازو پر چپت مارتے ہوئے بولا، جا تیرا بھی کوئی حال نہیں، تم تو ایسے کر رہے ہو جیسے ساری زندگی کوئی لڑکی دیکھی ہی نہیں، جبکہ تم سارا دن لڑکیوں کے جھرمٹ میں رہتے ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ویسے بھی میں نے کبھی کسی کسٹمر کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا۔ سلمان میری طرف بڑی حیرانگی سے دیکھتا رہا اور پھر ایک دم اس کی ہنسی اتنی چھٹی کہ اس کے یوں پاگلوں کی طرح ہنسنے سے مجھے اپنی بے عزتی محسوس ہونے لگ گئی۔ کچھ دیر بعد سلمان کی ہنسی رکی اور وہ بولا، کوئی حال نہیں تمہارا۔ میں تو حیران ہوں کہ تم خوبصورت ہو، ہینڈسم ہو اور پھر بھی لڑکیوں سے شرماتے ہو۔ میں نے کہا، کیا کروں، میرا حوصلہ ہی نہیں پڑتا۔ چل میری چھوڑو، اپنی بتاؤ کہ کیسے تمہاری اپنی ٹیچر کے ساتھ کب شادی کر رہے ہو۔ سلمان کچھ دیر سوچ میں پڑا رہا اور پھر باہر کے دروازے کی طرف دیکھ کر بولا، پتہ نہیں ابھی، بھائی ٹائم بہت ہو گیا ہے، تفصیل سے بتانے لگ گیا تو صبح ہو جانی ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ کل میں تمہارے ساتھ دکان پر جاؤں گا تو ادھر بتاؤں گا، یا پھر کل رات کو ہم جلدی لیٹ جائیں گے تو پھر ساری بات تفصیل سے بتاؤں گا۔ ابھی تو بھائی نیند آ رہی ہے، سفر کی تھکاوٹ بھی ہے۔ میں نے بھی زیادہ اصرار نہ کیا کہ کہیں سلمان برا ہی نہ مان جائے۔ میں نے اوکے کہا اور اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم سو گئے۔ صبح میں سلمان سے پہلے ہی اٹھ گیا۔ باہر نکلتے ہی امی کا آرڈر ملا کہ بازار سے ناشتہ لے کر آؤ۔ میں نے بائک نکالی اور بازار سے ناشتہ لے کر جب گھر آیا سلمان اٹھ چکا تھا اور میرے ساتھ دکان پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ میں نے ناشتہ آپی کو پکڑایا اور فریش ہوا اور میں نے اور سلمان نے ناشتہ کیا اور ہم دونوں شہر کی طرف نکل پڑے۔ میں سیدھا دکان پر گیا اور دکان کھول کر سلمان کو بیٹھنے کا کہا۔ سلمان بوتیک دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا اور تعریفیں کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، تم بیٹھو، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ ایک لڑکا آئے گا جنید نامی، وہ میرے پاس ورکر بھی ہے اور میرا بہت اچھا دوست بھی، اگر وہ کچھ پوچھے تو اسے بتا دینا کہ تم میرے کزن ہو۔ سلمان نے اچھا کیا اور کاؤنٹر چیئر پر بیٹھ گیا۔ میں دکان سے نکلا اور سیدھا زوفی کے گھر پہنچا۔ دروازہ زوفی نہیں کھولا اور میں جب اندر گیراج میں داخل ہوا تو زوفی مجھے نئی پینٹ شرٹ میں دیکھ کر بولی، واہ جی واہ، خالہ آئی ہیں یا تمہاری سہیلی آئی ہیں جو اتنا بنے سنورے ہو؟